خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا اشفاق بن سعیدی دامت برکاتہ العالیہ و دیگر مسجد میں موجود جملہ حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سلسلہ وار ہفتہ وار درس قرآن جاری و ساری ہے، اور میں تمام معزز نمازی حضرات جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، میں تمام نمازی حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ مختصر سا درس قرآن ہے، اس میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی پڑھیں سنیں پر یقین کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کے صدقے وسیلے سے ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارا راستہ آسان فرمائے، اور ہمیں گمراہی سے اس قرآن کے صدقے بچا دے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تیسرا پارہ سورہ آل عمران، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، اس طرح ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، ثم قال له، پھر جب تخلیق فرما لیا مٹی سے، یعنی کہ آپ کا جب جسد بنا لیا گیا مٹی کے سے، ثم پھر قال، فرمایا اس سے، کن فیکون، کہ زندہ ہو جا، فیکون، تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہ ہم نے متعدد بار سن رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی مٹی سے۔ اس کے بھی چند مراحل تھے کہ سب سے پہلے مٹی میں پانی کی آمیزش کی گئی، پھر مٹی کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا، پھر وہ کھنکتی ہوئی مٹی بن گئی، اس کے بعد پھر وہ مختلف مراحل سے گزرے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کن، زندہ ہو جا، فیکون، تو آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ تو یہ مثال یہاں دینے کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ سارا واقعہ ہم سن چکے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو درد ذیل ہوا اور آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں میں جب لے کر آئیں تو انہوں نے ان پر طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، تہمتیں لگانی شروع کر دیں، تو جس پر حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت جھولے میں تھے، آپ کی گود میں تھے، چند جو ہے گھنٹوں کی پیدائش ہوئی تھی، کہ جب آپ کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس وقت بولنا شروع کر دیا، اور اپنی بھی اور اپنی والدہ کی بھی اللہ کے حکم سے برات ثابت کر دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت جب آپ ماں کی گود میں یا جھولے میں تھے، یہ برات ثابت کی، اور یہ بتا دیا کہ میں نہ تو اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی میں کچھ اس طرح جو ہے لایا گیا ہوں کہ جس پہ تم تہمتیں لگا رہے ہو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کی طرف سے کتاب دے کر بھیجا گیا ہوں، اور میں پچھلی کتابوں کی تصدیق، یعنی پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور آئندہ آنے والے
جو نبی ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کے آنے کی بشارت دینے آیا ہوں، اور تمہیں اس بات کی تلقین کرنے آیا ہوں کہ میرے حواریوں یا مجھ پر ایمان لانے والوں، کہ جب تم میں سے کوئی یا تمہاری اولاد میں سے جب اس نبی کی زیارت کریں تو اس پر ایمان لانا۔ یہ اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ آپ بن باپ کے پیدا کیے گئے، اور جب حضرت حضور علیہ السلام کے پاس نجران کا جو وقت آیا عیسائیوں کا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ عرض کی، یہ کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف کیوں بولتے ہیں؟ مخالف بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، ہمارا یہ عیسیٰ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو آپ ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضور علیہ السلام جب آپ فرمانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ آدم کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ وہ کہتا ہے بالکل ہم جانتے ہیں کہ آدم کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ کیا وہ بن ماں بن باپ کے پیدا نہیں کیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ کن ہو جا، تو جس چیز کے بارے میں اللہ کن فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بات ہونے لگی، یہ بات جانتے بھی تھے، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی صریح مخالفت کرنا ان کا مقصود تھا، آپ کی نبوت کی مخالفت کرنا مقصود تھا، لیکن اڑے رہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ تم نہیں جانتے خلقہ من تراب، کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے تخلیق فرمائی، ثم قال، اور پھر ہم نے کہا لہو اس پر، کن ہو جا، زندہ ہو جا، فیکون، تو وہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ پورا کا پورا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے نجران کے عیسائیوں سے جب یہ مناظرہ کیا، اور جب وہ مناظرے میں اپنی شکست کو دیکھنے لگے تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تم اس کی مخالفت نہ کرو۔ جب یہ تمام کا تمام مناظرہ ہوا تو نجران کے جو عیسائی تھے اپنی مخالفت میں اڑے رہے اور حضور کی مخالفت کرتے رہے۔ جب آپ نے یہ مخالفت ان نجران کے عیسائیوں کی مخالفت جاری رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا، اگر تم اس بات پر اڑے ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، جو تم بات کر رہے ہو صحیح نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور جو غلط عقیدے تمہارے اندر رائج ہیں کہ تم نے اللہ کو اللہ کا نبی کی سمجھنے کی جگہ ابن اللہ سمجھ لیا، اللہ کا بیٹا سمجھ لیا ہے، یہ غلط فہمیاں، غلط عقیدے تمہارے طرف سے مٹانے آیا ہوں۔ اب اگر تم اس پہ مضر ہو کہ تم نہیں مانتے تو آؤ، کھلے میدان میں آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی بذات خود آؤ، میں بھی بذات خود آتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ حق پر ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب انہوں نے اس بات پر حجت کرنی شروع کر دی، من بعد ما جاءک من العلم، اور حالانکہ من بعد ما جاءک ان کے پاس اس بات کا علم آ چکا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن وہ اس کو ماننے پہ تسلیم کرنے میں راضی نہیں تھے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لے آؤ ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، کہ ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، بذات خود آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، اور جو جھوٹ پر ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ جب آپ نے یہ فرما دیا
اور اس بار پر عیسائیوں نے جو نجران کے تھے اور انہوں نے جب آمادگی ظاہر کی تو ان میں سے ایک بڑا پادری تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جس مقام کی یہ بات ہوئی کہ وہاں پر جا کر مباہلہ کریں گے، ہم بھی دعا کرتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر تم بھی آ جاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر جانے لگے تو آپ کی اس طرح تھے کہ آپ کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی انگلی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھامے ہوئے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے تھیں، ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. یہ جو ہے پاک ہستیاں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جا رہی تھیں، تو جو بڑا پادری تھا ان میں سے جو یہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ذوات قدسیہ آ رہی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، گود میں وہ ہے اور ہاتھ انگلی پکڑا ہوا وہ ہے، وہ فرزند ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو ان کے پیچھے آ رہی ہیں وہ ہیں جو جنت کی عورتوں کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور اس کے پیچھے شیر خدا آ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو یہ جو پہاڑ ہے یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، اور اگر انہوں نے دعا کر دی اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے اور تمہاری بربادی کے لیے دعا کر دی تو یقین جانو قیامت تک ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہے گا. تو میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اس سے باز آ جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے تمہارے لیے بددعا کر دی تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو چنانچہ وہ عیسائی جو وقت تھا، نجران کا وقت تھا، وہ اس سے بھاگ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جتنے بھی آپ کی جو اہل بیت اطہار تھے اور ان کو فتح و نصرت عطا فرمایا. قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان فرمایا. تو یہ تمام کا تمام واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران 3 پارے میں جو ہے بیان فرمائے. آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. یہاں درس قرآن جو مختصر سا درس قرآن، کیونکہ اس کی ڈیٹیل تو بہت ساری ہے لیکن چند مختصر سی موٹی موٹی باتیں یہ بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن کیا بیان کر رہا ہے. قرآن میں پچھلے انبیاء کے بارے میں کس طرح کے واقعات ہیں، کس طرح ان کی تصدیق فرمائی، کس طرح پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، اور کس طرح اللہ کے جو پچھلے نبی تھے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی اپنی امتوں کو بشارت دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے.